بانیان کے رزق کے لیے، عزت کے لیے، بخت کے لیے، شرف کے لیے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الصلاة والسلام على صاحب المكارم السكينة المدفون بأرض المدينة، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ دعائے ہیں کارگاہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا صدقہ اصحاب الحسین کو مولا بچوں سمیت آباد و شاد فرمائے۔ مولا اس گھر پہ اپنی خصوصی رحمات و برکات کا نزول فرمائے، صاحب خانہ کے مالک رزق کے سب بخت میں اضافہ فرمائے، بھائی صاحب کو بھائیوں سمیت، عزیزوں سمیت، بچوں سمیت آباد و شاد فرمائے۔ آپ حاضرین کا یہاں موجود ہونا مولا امیر المومنین کی ولایت کے صدقے میں مالک سب کے گھروں پہ کروڑوں رحمات کا نزول فرمائے، کروڑوں برکات کا نزول فرمائے۔ جو علی ہے مولا امیر المومنین کی ولایت کا صدقہ مالک انہیں شفا عطا فرمائے، جن کے ہاں اولاد نہیں، اولاد نہیں عطا فرمائے، جو پریشان ہیں مالک پریشان نہیں فرمائے، جو مقروض ہیں ان کا مالک شکر زدہ فرمائے۔ چودھری سجاد حسین صاحب قرآن حسین ایسا بیٹھے ہیں دیگر معززین اہل علاقہ، امام حسین کے بعد بابی ولایت کے صدقے میں مالک سب کے گھروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور سب کو مالک شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ آج صاحب کر میں تمام سلام کرنا، پاک مخدومہ قبول کر کے اپنی عزت کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے۔ جو آمین کہہ رہے ہیں، بہت بڑے گھر کی خوشی ہے، آل محمد کی خوشی کے صدقے میں مالک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، جن کے ہاں اولاد نہیں، اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرمائے، جو بچے پردیس میں بیسن و دیگر مومنین مالک سب کو نکاح کرم میں فرمائے، مالک سب کی دلی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے دن کے صدقے میں مولا کسی بندے کو، کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھائے، سب التجاؤں کو شرف قبولیت فرمائے۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہیں، امام حسین کی پاک والدہ کا صدقہ مالک سب کے پردوں کو سلامت فرمائے، مالک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب التجاؤں کو شرف قبولیت فرمائے۔ آل محمد کی خوشیوں کا صدقہ مولا جن کے ہاں اولاد نہیں، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ افتخار حسین کی بیٹی کو امام حسین کے بیٹوں کے صدقے میں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آل محمد کی خوشیوں کا صدقہ یا اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے،
مولا جن کے بیٹے نہیں بیٹے عطا فرمائے، جن کی بیٹیاں ہیں نیک نصیب فرمائے، اور امام زمانہ بادشاہ سب پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے اور سب دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعاؤں کی مستجابی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہ بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت ڈیوٹی پڑھ کے گئے ہیں۔ میں بھی آل محمد کی بارگاہ میں چند الفاظ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مختصر سی حاضری، آپ کی زحمت تمام، ویسے زحمت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جو وقت آل محمد کے مشن میں یا آل محمد کے ذکر میں گزر جائے وہ انسان کی زندگی سے کم ہوتا ہی نہیں۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب کے لیے کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی پہ محراب ہی کافی ہے، اور درود و سلام ہے اس آقا و مولا سرکار خاتمی المرتبت کے لیے کہ جس کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے تو وہ باطل ہو جاتا ہے۔ صاحبان، عقیدے کا ایک لفظ آ گیا ہے، عرض کر جاؤں کہ جس کے پیچھے وہ چلتا ہے کہ جس کے پیچھے حق نہ چلے، بولو یار، تو وہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی مقداد جی، باطل چل پڑے تو وہ حق ہو جاتا ہے۔ باطل چل پڑے، بات میری یا آپ کی نہیں ہے، بات ان کی ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات کی بات ہے۔ پاک رسول کائنات فرماتے ہیں الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہاں تک بات رہتی تو ہم بھی یہاں تک رہتے، لیکن سرور کونین نے دعا بھی ختم نہیں کی، ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم دار الحق ہے سو ما دار علی، دار الہ حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی ہے، حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی ہے۔ آگے آگے علی ہے، پیچھے پیچھے حق ہے، آگے آگے علی، پیچھے پیچھے حق۔ یہ نہیں کہ آگے حق ہے پیچھے علی، نہیں، علی آگے ہے حق پیچھے ہے۔ جا کے لفظ سننا، محنت کر رہا ہوں، آگے علی پیچھے حق۔ تو پھر میں بات کروں نا، جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ 2 ٹکے کے بندے کے پیچھے نماز کا اور آج کا دل اتنا خوبصورت ہے کہ کسی مومن کو، ایک مومن کو بندہ کھانا کھلائے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کو کر دی، 1.25 لاکھ نبیوں کی توازو کر دی۔ اتنا خوبصورت دن اپنے ایمان سے بتلائیے۔ اعلان ولایت کے بعد اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، حبیب آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ آج کافر تیرے دین سے، بولیے گا، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ میرے سامنے جہاں دیدہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبے پہ پانی یعنی وہ چاہتا کچھ اور ہو کچھ اور ہو جائے۔ میری آواز جائے گی کہ جس کے منصوبے ایسا ہو، جس کے منصوبے پہ پانی پھر جائے۔ بات اللہ کے قرآن کی ہے اور اللہ کہہ رہا آج کافر تیرے دین سے۔ بھائیجان، کافر وہ نہیں ہوتا جسے دیوار پہ لکھا جائے کہ یہ کافر ہے۔ کافر وہ نہیں ہوتا کہ جسے چوکوں پہ کھڑے ہو کے کہا جائے
وہ کافر جا رہے ہیں. نہیں، کافر وہ ہوتا ہے جسے قرآن کہے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ دیوار والا کافر مٹ سکتا ہے، قرآن والا مٹ نہیں سکتا. قرآن والا مٹ نہیں سکتا. بڑے لفظ کافر کے استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں. جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ جب چھوڑ کے بندے گئے تھے نا پاک رسول اللہ کو، تو پاک رسول اللہ نے جاتے ہوئے بندوں کی کمر کو دیکھا تو فوراً جبرائیل آیا اور پاک سرور کونین کے نا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پر رکھ کے جبریل کہنے لگا وہ اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. حبیب، تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو بندے آج تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، یہ سارے کافر ہیں. اللہ انہیں دوست رکھتا ہی نہیں ہے. بیٹھے ہیں امام حسین، کیونکہ پاک رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 7 دن تک اللہ کا حاجی جو ہے وہ کسے واسطے دعا کرے تو آپ کے لیے جو تازہ نے اس کے واسطے دعا کریں گے، سیدہ واسطے دعا. امام حسین راج صاحب کے بچے قیامت تک آباد ہو جائے. بھائی جان، اگر روزے مکمل ہو جائے، روزے مکمل ہو جائے تو پھر عید الفطر ہوتی ہے. حج مکمل ہو جائے تو پھر عید الاضحیٰ آتی ہے. اور جب دین مکمل ہو جائے پھر عید کبیر آتی ہے. اچھا، دوسرا کافر لفظ کا جلدی آج کے موضوع پہ بات کر لو. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، کہ کسی کا سورہ قرآن پاک کی آیت کہ کسی کافر نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا. کسی بندے کو شاہ کو قرآن اوپر پہ لے آئے تو آج نفع دیتا ہوں. بھائی یار، حالانکہ وہ کلمہ رسول پڑھتا ہے، تازہ اللہ کے گھر کا حاجی ہے، اور اللہ کہہ رہے کسی کافر نے وہ عذاب مانگا. میں کہوں بارے لہا اس نے کیا کیا ہے؟ جو علی کی ولایت کا منکر ہو جائے. جو علی کی ولایت کا منکر ہو جائے. اچھا چلو، میں ایک اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے کے بات کو یہی پہ ختم کرنے لگا ہوں. اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، علامہ طبرانی، تو شاید آپ نے نام سنا ہو. کتاب کا نام ہے المعجم المخرس، اور دوسری کتاب کا نام ہے المعجم الاوسط. یہ ساری کتابیں علامہ طبرانی نے کی ہے. ان کی اتنی عزت تھی کہ 2000 حدیثیں زبانی نہیں یاد تھی. میں ترجمہ نہیں کر رہا. 2000 حدیثیں علامہ طبرانی کو زبانی یاد تھی. اور بھائی جان 200 کتابوں کے وہ مصنف تھے. اتنے بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو بریدہ نامی ایک صحابی ہے جو پاک رسول اللہ کا بڑا چہتا صحابی تھا. پاک رسول اللہ کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم جب بھی آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، آپ نے بسم اللہ کے بعد ایک فضیلت علی کی پڑھی ہے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد ایک فضیلت علی کی ضرور سنائی ہے. یا رسول اللہ، اس میں راز کیا ہے؟ تو پاک رسول اللہ کہتے ہیں ابو بریدہ تجھے خبر نہیں، میں خود نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے تو پھر میں حدیث تلاوت کر دیتا ہوں. ابو بریدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک چھوٹی سی بیماری لگ گئی ہے. سوچا چلے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو میں بیماری بتاؤں گا. اہل سنت کے عالم دین کتابوں کا نام میں نے بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہ بیماری کیا ہے؟ آپ نبی نے پوچھا بیماری کیا ہے؟ وہی بیماری دسن تو سب کے تے پاک رسول اللہ نے علاج تو سب کے. اس نے بےمانی نہیں کی، ساری بیماری بتائی. کہا بیماری کیا ہے؟
ابو برہدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سامنے جھوٹ بولنا کفر ہے، میرے دل میں نا علی کے لیے تھوڑا سا بغض ہے، میرے دل میں علی کے لیے تھوڑا سا بغض ہے۔ ابو برہدہ کہنے لگا اور یا رسول اللہ میں اکیلا بھی نہیں، میرے 4-5 ساتھی اور بھی ہیں جن کے دلوں میں علی کا تھوڑا تھوڑا بغض ہے۔ ابو برہدہ نے بات کی، نبیوں کے سردار نے منہ پھیر لیا۔ ابو برہدہ کہتے ہیں میں پھر آگے آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بیماری بتائی، نبی نے پھر منہ پھیر لیا، تکلم بھی نہ کیا، بات بھی کرنا پسند نہ کی۔ صحابہ کہتے ہیں جب بھی پاک رسول اللہ کو غصہ آتا نا تو سرکار کا چہرہ اقدس سرخ ہو جاتا اور سرکار کا چہرہ لال ہو گیا۔ ہم نے سوچا نبیوں کے سردار نبی کو جلال آ گیا ہے، غصہ آ گیا۔ ابو برہدہ کہتے ہیں میں نے سرکار کے قدموں پہ نا ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، کوئی معافی مل سکتی ہے؟ نبی نے پھر منہ سلا کر فرمایا، کہا یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، میرے سے بات تو کرے۔ نبیوں کے سردار نبی نے ایسا پھر بات نہ کی۔ ابو برہدہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ نہ نبی گناہ میں معافی مل رہی ہے نہ غلطی کی معافی مل رہی ہے۔ لیکن ابو برہدہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ پھر ایسا کیجئے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں پھر کلمہ پڑھوں۔ ساری رات بھی پڑھی ہے نا کہ نتیجہ ہے میں کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں پھر کلمہ پڑھتا ہوں، تجدید عہد کرتا ہوں، میں پھر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ ابو برہدہ کہتے ہیں اس وقت میں ندامت کے پسینے میں شرابور ہو گیا، میں نے کہا ہاتھ بڑھائیے، رسول اللہ نے ہاتھ آگے کر دیا، پاک محمد نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ابو برہدہ کہتے ہیں نبی نے کلمہ پڑھایا، میں نے کلمہ پڑھا۔ علامہ طبرانی نے پھر نتیجہ لکھا، وہ کہتے ہیں سرکار رسالت معاب کا کلمہ پڑھانا اور ابو برہدہ کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے لوگوں کو سبق دے دیا کہ جس بندے کے دل میں علی کا بغض ہو وہ برادری سے نہیں نکلتا، وہ اسلام سے نکلتا۔ جس بندے کے دل میں علی کا جس بندے کے دل میں علی کا بغض ہو وہ برادری سے نہیں نکلتا، وہ دین سے بولو یار، وہ دین سے نکل جاتا۔ اور علامہ طبرانی نے شریعہ حد کر دیا ایسا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کے معنی یار نہیں ہوتے۔ سمجھ آئے کہ مولا کے معنی یار کے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اگر مولا کے معنی یار کے ہوتے تو نبی کلمہ نہ پڑھاتے، کیونکہ یار کا بغض ہو تو بندہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ دین کا سردار کا بغض ہو تو پھر بندہ اسلام سے نکل جاتا۔ بعد رسول اللہ نے کہا آخری بات، نبیوں کے سردار نبی نے کہا منبر بناؤ، حج میں جڑ گیا ہے فلانوں کا ایک گل کرتے میں چونکہ میں چھوٹا جا پیش نماز اکثر سارے مطلب کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا فلانا اتارا، جن پہ شک تھا انہوں نے بھاگ جانا، اچھا محمد بات کرے اور کوئی بھاگ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات ہے ولایت کا اعلان کرنا تھا، غصبی پلانوں پہ تو اعلان ہو ہی نہیں سکتا۔ آج نبی نے اپنوں کے پلانے اتارے، مقداد اپنا لیا، سلمان اپنا لیا، ابو ذر اپنا پلانا لیا۔ اور بھائی جان لوگ کہیں کہ یہ نبی پاک نے اگر پلانوں کا منبر ہی بنانا تھا تو پھر وہاں سے لے کے چلتے، یہاں کیوں نہیں بنایا؟ حالانکہ نبیوں کا سردار ہے، اور اس سے پہلے جو سلیمان نبی کا خلیفہ تھا، وسیع تھا، آصف بن مرخیہ، وہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس لے آ سکتا ہے، تو محمد
ممبر نہیں منگوا سکتے. نبی نے جان بوجھ کے پلانوں کے ممبر کو بنا کے خود اپنے ہاتھوں سے ممبر تیار کر کے لوگوں کو بتایا کہ یاد رکھو جب تم نبی کے بتائے بغیر عام ممبر نہیں بنا سکتے میرے بعد صاحب ممبر بھی خدا آپ کے بیٹوں کی زندگی دراز کرے. اور چودھری صاحب صرف ایک بھائی صاحب صرف ایک تقریر کے لیے بھائی سلمان کی ایک تقریر کے لیے نبی پاک نے یہ ممبر بنا. ادھر تقریر ختم ہوئی ممبر ختم ہو گیا. میں آپ کو بارگاہ رسالت میں لے کے چلوں اور کہوں جا رسول اللہ ممبر رہنے دیجیے. لوگ اس سے شفا مانگیں گے, لوگ اس کی زیارت کریں گے, آپ ممبر کو ہٹا کیوں رہے ہیں؟ تو فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ, حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق کی نہیں کرتے وہ محمد کہہ رہے ہیں میں اس ممبر کو بندروں کے چڑھنے سے بچا رہا میں اس ممبر کی عزت کو تقدس کو پامال ہونے سے بچا رہا ہوں. اور تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ مکے یا مدینے کے ممبر پہ جو مرضی بیٹھے لیکن ولایت کے ممبر پہ یا نبی بیٹھے گا یا علی بیٹھے گا. ولایت کے ممبر پہ یا نبی بیٹھیں گے یا اچھا یہاں بڑی مجلسیں ہوتی ہیں. بھائی مقدار جی بھائی صاحب بھائی قاسم اہتمام و انصرام کرتے رہتے ہیں. ایک ممبر ہوتا ہے, اسپیکر ہوتا ہے, کرسی بھی لگ جاتی ہے. اگر آج انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں, میں انہیں کہوں کہ بھائی صاحب آج میرا دل کرتا پیا کہ میں سائیکل پہ چڑھ کے مجلس پڑھا یا سائیکل پہ چڑھ کے جشن پڑھا. آپ مسکرائے ہیں لیکن میں ایک فیصلہ کرنے لگا ہوں میں اگر سائیکل پہ بیٹھ کے پڑھوں گا تو آپ جب بھی سائیکل دیکھیں گے آپ کو حاجی صاحب کے گھر کا جشن یاد آئے ہے کہ حاجی صاحب کے گھر میں ایک مولوی نے نا سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کی تھی اور رسول اللہ کا اونٹوں کے پلانوں کو اتارنا اور نبی کا اس طرح اعلان کرنا کہ تمہیں یاد رہے عرب والے جب بھی اونٹ دیکھے نا انہیں علی کی ولایت یاد رسول اللہ کے ممبر یا آتا ہے بس خود ختم ہو گیا. امام حسین کی سلامت رکھے. ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں آپ مطمئن ہو نہ ہو لیکن میرے اندر کا ذاکر مطمئن نہیں ہوگا اگر میں یہ لفظ نہ پڑھوں کیونکہ ساری باتیں کر لی ہے لیکن جس نے ولایت کا انکار کیا تھا اگر اس کا حال نہ بیان کیا جائے تو پھر جشن مکمل ہی نہیں ہوتا. نبھان بن جائے اللہ اس پہ لعنت کرے. آپ رسول اللہ کے پاس آیا, آپ کے کہتے یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھی, آپ نے کہا روزہ رکھو رکھا, آپ نے کہا حج کرو حج کیا. یہ جو آج ولایت علی کی تلوار ہماری گردنوں میں لٹکائی ہے یہ اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی مسکرائے اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی میں اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں. یہ ولایت والی تلوار اللہ نے کہا ہے. اگر اللہ نے کہا ہے تو اپنے اللہ سے کہو وہ عذاب بھیجے. یہ بڑی بڑی ایک سازش سی ہے. ان کو پتا تھا کہ تم انکار کرنا کیونکہ پاک رسول اللہ جدھر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. یہ بڑی کیونکہ اس سے پہلے بھی کسی بندے نے کہا تھا کہ مجھ پہ عذاب آئے تو نبی نے کہا بارے عذاب بھیج. نام بتانا مقصود نہیں بات کرنا مقصود ہے. نبی نے کہا یا بارے عذاب بھیجیے. آواز قدرت آئی کیسے بھیجوں تو ان میں موجود ہے, تو کلی رحمت ہے, تیرے ہوتے ہوئے عذاب نہیں میں بھیج سکتا. اب ان کی سازش تھی عذاب آنا کوئی نہیں, ولایت علی سے جان چھوٹ جاتی ہے. ولایت علی سے جان چھوٹ جائے گی. جب اس نے کہا تھا اپنے اللہ سے کہیے کہ وہ عذاب بھیجے, آپ مجھ سے بہتر جان گیا پتھر آیا.
آسمان سے 2 مرتبہ پتھر آئے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب ابرہا کعبے کو گرانے آیا تھا تب پتھر آئے تھے، یا لفظ بدل کے کہو کہ جب تم کعبے سے دشمنی کرو گے تب پتھر لگیں گے، جب وارث کعبہ سے دشمنی بندہ کہنا مجبوری ہے۔ بسم اللہ میں نے کہا بندہ مر گیا، مگر نہ بندہ کہنا مجبوری ہے۔ جو آل محمد کو بھونکے وہ بندہ نہیں ہے، وہ مر گیا جناب، مر گیا۔ لوگوں نے جلدی جلدی آ کے پاک رسول اللہ کا دعا کب کیا؟ آ کے کہا یا رسول اللہ آج اللہ نے اپنا قانون بدل دیا، سنت اللہ تبدیلا، آج اللہ کی سنت بدل گئی، آج آپ بھی موجود ہیں اور آسمان سے پتھر آ گیا اور وہ مر گیا۔ آج رسول اللہ نے کہا میں نہیں، اس سے پوچھتے ہیں، میں نہیں بتاتا، اس سے پوچھتے ہیں۔ نبی پاک نے ہاتھ بلند کیے، کہا بار الہ آج قانون بدل گیا ہے، آج میں بھی تھا اور عذاب آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت ہے میرے حبیب، آپ کو میری بات یاد ہے نا؟ میں نے کہا تھا اگر کوئی توحید کا منکر ہوگا اس پہ عذاب نہیں آئے گا، جو رسالت کا منکر ہوگا اس پہ عذاب نہیں آئے گا۔ یہ منکر ہے علی کی ولایت کا، اور علی کا منکر چاہے آپ کی گود میں ہی کیوں نہ ہو تو اس پہ بھی عذاب آئے گا۔ آل محمد کی ولایت کا صدقہ، کریم کربلا کی طہارت کا صدقہ، پاک سیدہ کی عصمت و طہارت کا صدقہ، مولا استشفاء اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا صدقہ، علی صاحب کو بچوں سمیت عزیزوں سمیت آباد و شاد، مولا ان کے بچوں کی زندگی